بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج میں آپ لوگوں کو محنت کی برکات نظم کرواؤں گی، جو آپ کے حصہ نظم کی پہلی نظم ہے اور خواجہ الطاف حسین حالی اس کے شاعر ہیں۔ خواجہ الطاف حسین نام اور خالی تخلص کرتے تھے۔ آپ پانی پت ہریانہ انڈیا کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد گرامی کا نام خواجہ ایست بخش تھا، جو حافظ قرآن تھے، اور ان کی قرت کا شہرہ اس قدر تھا کہ لوگ دور اور نزدیک سے ان کی تلاوت سننے کے لیے کشاں کشاں چلے آتے تھے اور سر دھنتے رہ جاتے تھے۔ انہوں نے لہن داؤدی پایا تھا، یعنی بہت خوبصورت آواز تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی، تو اسی طرح کی آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ یہی صفات مولانا حالی کی ذات میں بھی بدرجہ اتم موجود تھیں، اور وہ بھی حافظ قرآن تھے۔ مولانا حالی کم عمری ہی میں والدین کے سائے سے محروم ہو گئے۔ مزید علم حاصل کرنے کا شوق انہیں دہلی لے گیا، جہاں معاشی طور پر مشکل حالات میں اکتساب علم کے ساتھ مشاہیر کی صحبتوں، خصوصاً نواب مصطفیٰ خان شیفتہ اور مرزا غالب سے فیض حاصل کیا۔ مولانا حالی 1857 کی جنگ آزادی کے زمانے کے کچھ عرصے بعد لاہور آ گئے اور گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازمت اختیار کر لی، اور یہیں رہ کر مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ غزل کی بجائے نظمیں لکھنے کی بنیاد ڈالی، اور اپنی 4 طویل نظمیں مثنویاں برکھا رت، نشاط امید، حب وطن اور مناظرہ رحم و انصاف انجمن پنجاب لاہور کے پلیٹ فارم سے پیش کی۔ مولانا حالی سر سید تحریک سے وابستہ قوم کے بہت بڑے مصلح تھے۔ وہ اردو کے پہلے نقاد اور پہلے سوانح نگار تصور ہوتے ہیں۔ ان کا ذوق شعر اعلیٰ درجے کا تھا۔ وہ فن شعر اور نقد شعر دونوں میں صاحب نظر تھے۔ بلا شبہ ان کے یہاں قدیم رنگ شاعری بھی موجود ہے، جو بہت خوب ہے، مگر ان کا اصل جوہر اور کمال جدید رنگ شاعری میں ظاہر ہوا۔ ان کی نظموں کی بڑی خوبی زبان و بیان کی سادگی اور سلاست ہے۔ اردو شاعری میں مولانا حالی کا اعلیٰ ترین کارنامہ ان کی طویل نظم مد و جزر اسلام، جو عام طور پر مسدس حالی کے بارے میں سر سید کہا کرتے تھے کہ میں اس مسدس حالی کا محرک ہوا ہوں، یعنی تحریک دی تھی انہوں نے سر سید احمد خان کو اس نظم کو لکھنے کے لیے، اور میں اسے اپنے اعمال حسنہ سے سمجھتا ہوں۔ جب خدا مجھ سے پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا کر لایا ہوں اور کچھ نہیں۔ شامل کتاب نظم محنت کی برکات مسدس حالی سے مستعار اقتباس ہے، اور اس نظم میں جیسا کہ اس کے نام ہی سے ظاہر ہے، محنت کرنے والوں کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے تعارف کے بعد نظم کا مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں۔ نظم محنت کی برکات میں مولانا الطاف حسین حالی نے یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا میں اس شخص کو اور انہی قوموں کو ترقی، عزت، مرتبہ اور وقار نصیب ہوا ہے جنہوں نے محنت کو اپنا شعار بنایا۔ لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ محنت کی کنجی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھے اور ہمیشہ اس سے کام لے، کیونکہ ہمت کرنے والوں کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہے۔ اب ہم نظم کے خلاصہ یہ بھی اگر آپ پنجاب کے طلبہ دیکھیں یا فیڈرل بورڈ کے طلبہ دیکھیں تو دونوں کو یہ آپ کا جو ہے وہ مددگار ہوگی، دونوں کے لیے یہ اسٹوڈنٹس کے لیے، طالب علموں کے لیے یہ لیکچر جو ہے وہ معاونت کرے گا۔ نظم محنت کی برکات کا جب آپ خلاصہ لکھیں گے تو اس میں آپ لکھیں گے، شاعر کا نام بھی لکھیں اور محنت کی برکات نظم لکھیں۔ اب مختصراً مرکزی خیال جو ہوتا ہے وہ آپ نے بیٹا تھوڑا سا مختصر لکھنا ہے، لیکن خلاصہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ دنیا میں انہی لوگوں کو بڑائی، عزت اور فضیلت ملتی ہے جو محنت کرتے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں دے رکھی ہیں۔ ان خوبیوں کی پہچان اور پھر ان کا استعمال ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کرے۔ شکاری کے ہاتھ میں شکار کا آنا اتنا آسان نہیں ہے، لہذا شکار پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا گھوڑا سر پٹ بھگائیں۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمت نہ ہارے اور خدا کے علاوہ دنیا کے کسی بھی سہارے کو اہمیت نہ دے، کیونکہ یہ سب سہارے جھوٹے ہیں۔ انسان کو اپنے زور بازو پر انحصار کرنا چاہیے، اسی میں کامیابی پوشیدہ ہے، اور جو ہمت کرتا ہے خدا کی مدد بھی اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ شکریہ۔